یہ دل میرا، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 17۔ صبح کا خوبصورت منظر تھا۔ نورالعین کی صبح صبح آنکھ کھل گئی تھی اور وہ اس وقت امان کے گارڈن میں اکیلے چہل قدمی کر رہی تھی۔ امان بالکنی میں آیا تو گارڈن میں چہل قدمی کرتی نورالعین پر اس کی نظر پڑی۔ کچھ دیر اس کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے پلٹا۔ نورالعین چہل قدمی کرتے کرتے گارڈن میں موجود درختوں اور پھولوں وغیرہ کی تصاویر لینے لگ گئی۔ پھر اس نے سیلفی کیمرہ آن کیا تاکہ ایسے سیلفی لے کہ بیک گراؤنڈ میں پھولوں وغیرہ کے درخت بھی آئیں۔ لگتا ہے آپ کو تصویریں کھینچنے کا بہت شوق ہے۔ نورالعین کی اس کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے کے 2 مگ تھے۔ گڈ مارننگ، وہ خوشگوار دوستانہ انداز میں مسکرا کے بولا۔ گڈ مارننگ، نورالعین جواباً سنجیدگی سے بولی۔ چائے؟ امان نے چائے کا 1 مگ اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کو کیسے پتا چلا میں جاگی ہوئی ہوں؟ چائے کا مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے پتہ لگ گیا آپ جاگی ہوئی ہیں اور آپ کو چائے پینے کا بھی دل چاہ رہا ہے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی تھی۔ کیا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نورالعین نے ذرا خفگی سے اسے گھورا۔ بالکل نہیں۔ اب آپ پوچھ اتنے مشکوک انداز میں رہی ہیں تو میں اور کیا بولتا؟ بھئی ظاہر ہے میں نے آپ کو جاگا ہوا دیکھ لیا، اپنے لیے چائے بنانے لگا تو سوچا 1 کپ آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ تھینک یو۔ وہ بھی مسکرائی۔ امید ہے چائے آپ کو پسند آئے گی؟ امان نے پوچھا۔ اچھی بنی ہے، وہ چائے کے سپ لیتے ہوئے بولی۔ تھینکس، ویسے میں کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتا ہوں، کبھی آپ کو کھلاؤں گا۔ وہ مسکرا کر بے تکلفانہ انداز میں بولا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ میں آپ کو کیا کہوں؟ میرا مطلب ہے پیار سے آپ کو اینا کہا جاتا ہے، انکل آپ کو نور کہتے ہیں، نام آپ کا نورالعین ہے، تو میں آپ کو کیا کہوں؟ امان کے انداز میں شرارت نمایاں تھی۔ نورالعین؟ اس کی شرارت محسوس کر لینے کے باوجود نورالعین کا انداز 2 ٹوک تھا۔ اوکے نورالعین، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ویسے آپ مجھے امان کہہ سکتی ہیں، مجھ سے قریب سب لوگ مجھے امان ہی کہتے ہیں۔ اس کا انداز جتانا والا تھا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتی چائے پینے لگی۔ اب ناشتے کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ بتائیں آپ کا یہاں قیام کیسا رہا؟ چائے کی سپ لیتے ہوئے لمحہ بھر کے توقف کے بعد امان نے اس سے پوچھا۔ بہت یادگار، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وہ امان کی طرف دیکھ کے سچائی سے بولی۔ تو کیا میں سمجھوں آپ کی مجھ سے ناراضگی، جس کی وجہ ابھی تک مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئی، ختم ہو گئی ہے؟ امان نے بہت معصوم اور بھولی بھالی شکل بنائی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں تھی۔ وہ اس کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ یعنی میں فیس بک پر انفرینڈ نہیں ہوں گا اب؟ امان نے مسکرا کے پوچھا۔ اس بار وہ اپنی سنجیدگی قائم نہیں رکھ پائی، بے ساختہ ہنس پڑی۔ سوچنا پڑے گا، ویسے ایک بات ہے، آپ مجھے اس بار جتنے دوستانہ انداز میں ملے ہیں، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اگلی بار آپ پھر ویسے ہی اجنبی بن کے ملیں گے، لگے گا آپ کی یادداشت پھر چلی گئی ہے، اس نے ہنستے ہوئے جتایا۔ امان قہقہ لگا کے زور سے ہنسا۔ اب ایسا نہیں ہوگا نورالعین، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ نورالعین 1 پل سے زیادہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ گفتگو کے دوران اپنا چائے کا مگ اس نے بے خیالی میں پاس ہی بینچ پر رکھ دیا۔ ویسے اب ہم دوبارہ ملیں گے کب؟ امان کی گہری غمگین نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ پتہ نہیں۔ وہ اس کی گہری نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اب مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ 7:30 ہو گئے، میں بابا جان کو جا کے دیکھوں، لگتا ہے ابھی تک سو رہے ہیں۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ امان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اندر جانے والی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جلد بازی میں سیڑھیاں چڑھتے اس کا پیر مڑا۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس دوران اس کی ایک سینڈل اس کے پیر سے نکل گئی۔ وہ جو پیچھے کھڑا تھا بے ساختہ اس کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، مگر تب تک نورالعین خود اپنے آپ کو گرنے سے سنبھال چکی تھی۔ وہ واپس پلٹی۔ اس کی سفید سینڈل اس کے اور امان کے درمیان تیسرے زینے پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے امان نے خود جھک کر اس کی سینڈل اٹھائی۔ ویسے آپ کے گھر کا پتہ تو مجھے معلوم ہے، اس لیے آپ یہ سینڈل یہاں بھول جائیں یا لے جائیں، میں تب بھی آپ کے گھر بآسانی پہنچا سکتا ہوں۔ سینڈل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ اس نے نظریں چرا کر اپنی سینڈل اس کے ہاتھ سے لے لی اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھی۔ امان بے ساختہ مسکرایا۔ وہ مڑا تو اس کی نظر چائے کے مگ پر پڑی جو نورالعین نے بینچ پر ہی رکھ دیا تھا۔ بہت لاڈلی، بہت نخروں والی شہزادی، کیا بات ہے آپ کی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آگے بڑھ کر بینچ پر رکھا مگ اٹھا لیا۔ بہت شکریہ امان، تمہاری مہمان نوازی سے خوب لطف اٹھا کر جا رہے ہیں۔ وہ تینوں وہاں سے جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ان لوگوں کو لے جانے کے لیے امان کی گاڑی اور ڈرائیور وہاں موجود تھا۔
ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کے مؤدب انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ اس پلانٹ وزٹ کے بعد میر فاروق امان کو پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگے تھے۔ ان کا انداز بہت گرم جوشی بھرا تھا۔ انکل آپ لوگ یہاں آئے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ امان خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ اب تم بھی ہمیں خوش ہونے کا موقع دو، میرے گھر آؤ، دن تمہاری مرضی پر چھوڑ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ڈنر کرو، مجھے اور نور العین کو تمہاری میزبانی کر کے خوشی ہوگی۔ میر فاروق کا انداز بے تکلفانہ اور دوستانہ تھا۔ نور العین اس گفتگو کے دوران خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ یہ بتا رہی تھی کہ وہ یہاں سے بہت خوش واپس جا رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ یہ احساس لے کر جا رہی ہے کہ امان اسے پسند کرتا تھا۔ کسی طرح کا کوئی اظہار یا اقرار نہیں ہوا تھا، مگر ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں یہ پتہ لگ گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ضرور آؤں گا انکل، امان نے خوشی سے دعوت قبول کی۔ میرا خیال ہے اب ہم نکلیں۔ غوری صاحب گھڑی کی میں وقت دیکھ کر بولے۔ امان غوری صاحب سے گلے ملا، اس کے بعد اس نے میر فاروق سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا، پھر آخر میں اس نے نور العین کی طرف دیکھا جو اتنی دیر سے خاموشی سے کھڑی تھی۔ خدا حافظ نور العین۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ خدا حافظ، نور العین جواباً سنجیدگی سے بولتی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان دونوں کی نظریں اس وقت تک ملی رہیں جب تک کہ گاڑی وہاں سے آگے نہیں بڑھ گئی۔ غوری صاحب صوفے پر بیٹھے ٹی وی پر کچھ ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ مہتاب ان کے برابر میں آ کے بیٹھ گئی۔ غوری صاحب نے ان کے آنے کا کچھ خاص نوٹس نہیں لیا۔ کیسا رہا آپ کا پلانٹ کا وزٹ؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد مہتاب نے ان سے سرسری انداز میں پوچھا۔ اچھا رہا، خوب انٹرٹین کیا ہمیں امان نے، بڑی خاطر مدارت کی۔ غوری صاحب ٹی وی دیکھتے دیکھتے بولے۔ آپ کی، فاروق بھائی کی اور اینا، تینوں کی؟ مہتاب نے بڑے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ ظاہری بات ہے ہم تینوں کی۔ مہتاب کی بات پر غور کیے بغیر غوری صاحب بولے۔ ویسے امان کی یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی۔ مہتاب نے ذرا منہ بنایا۔ کون سی بھائی؟ غوری صاحب نے ایک نظر سرسری انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ اس نے آپ کو اکیلے بلایا اور فاروق بھائی کو فیملی کے ساتھ؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کون سی فیملی؟ فاروق کے ساتھ خالی اینا ہی تو تھی۔ غوری صاحب نے بیوی کو سنجیدگی سے دیکھا۔ غالباً فاروق بھائی کی فیملی صرف اینا ہی ہے، بیوی ان کی ہے نہیں، اولاد کوئی اور ہے نہیں، تو ان کی اکلوتی بیٹی ہی ان کی فیملی کہلائے گی نا؟ مہتاب جواباً طنزیہ بولی۔ پتہ نہیں بھائی تم کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ غوری صاحب بیزاری سے بولے۔ وہ بے فکرے سے بندے تھے، اس طرح کی باتوں کو خواہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں کر رہی۔ امان اگر فاروق بھائی کے ساتھ اینا کو بلا سکتا تھا تو کم از کم آپ کے ساتھ اور کسی کو نہ صحیح آسیہ کو ہی بلا لیتا۔ آسیہ کا بھی تو وہی سبجیکٹ ہے جو اینا کا۔ مہتاب طنزیہ بولی۔ اس نے ہمیں فاروق بھائی کی فیملی کے مقابلے میں کم اہمیت دی، وہ امان سے سخت خفا تھیں۔ تم عورتیں بھی نہ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہو۔ بھائی اسے خیال نہیں رہا تم دونوں کو بلانے کا، بزی رہتا ہے کاموں میں، بھول گیا، مجھ سے معذرت کر رہا تھا تم لوگوں کو نہ بلانے کی۔ اب اتنی سی بات کو ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ غوری صاحب مدمزہ ہوئے۔ آپ کچھ بھی کہیں، میں نے اس بات کا بہت برا مانا ہے۔ امان کی فیملی ٹرمز ہم سے ہیں، مگر اہمیت اس نے فاروق بھائی اور ان کی بیٹی کو دی ہے۔ مہتاب کو رہ رہ کے یہ جلن ہو رہی تھی کہ ان کی آسیہ کو امان نے نور العین سے کم اہمیت دی تھی۔ اچھا بابا تم بیٹھ کے دل بھر کے اس بات کا برا مناتی رہو، میرے پاس ان فالتو اور بیتوکی باتوں کو سوچنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب کیا میں ٹی وی دیکھ لوں یا مزید یہ فضول باتیں مجھے سننی پڑیں گی؟ غوری صاحب نے کوف بھرا چہرہ بنا کر ان کو ٹوکا۔ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ امان نے ان کی فیملی کو ساتھ مدعو کیا یا نہیں کیا۔ دیکھیں آپ ٹی وی۔ مہتاب کا شوہر کی باتوں پر دل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ انتہائی جلے بھنے انداز میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ اینا دودھ پی لو۔ بوا جی دودھ کا گلاس لیے اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر فیس بک کھولے بیٹھی تھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فیس بک پر امان کو ان بلاک کر رہی تھی۔ اوکے بوا جی ابھی پیتی ہوں، وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ اور یہ اپنا کمپیوٹر بھی بند کر دو، صاحب نے رات میں کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے سے منع کر رکھا ہے نا؟ بوا جی نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ بس 5 منٹ میں بند کرتی ہوں بوا جی، پرومس۔ وہ جواباً مسکرائی۔ ویسے اینا چکر کیا ہے؟ جب سے تم واپس آئی ہو بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ گئی تھی تو بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی، واپس آئی ہو تو بہت خوش، چہکتی ہوئی۔ بوا جی نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ ان سے بہت قریب تھی، اس لیے ان کی خوشی کو انہوں نے محسوس کیا۔ آپ کو خوش اچھی نہیں لگ رہی؟ اس نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹا کر مسکرا کے بوا جی کو دیکھا۔ اچھی تو ظاہری بات ہے لگ رہی ہو، پر خوشی کی وجہ کیا ہے یہ جاننا چاہتی ہوں۔ بوا جی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بس بوا جی شاید ان دنوں بابا جان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملا پلانٹ پر، اس لیے وہاں وہ مصروف نہیں تھے نا، ان کی پوری توجہ مجھے ملی، اس لیے موڈ بہت اچھا ہے۔ اس نے مسکرا کر بات بنائی۔ وہ بوا جی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی خوشی کی اصل وجہ امان تھا۔ دوسری جانب امان اپنے بیڈ پر لیپ ٹاپ کھولے پیر پھیلائے
لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر فیس بک اوپن تھا۔ اس پر اس کے پاس نورالعین کی فرینڈ ریکویسٹ کا نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ نورالعین نے اسے دوبارہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ریکویسٹ قبول کر لی۔ تھینک یو، مجھے دوبارہ دوست بنانے کا بہت شکریہ۔ اس نے فیس بک پر اس کو میسج بھیجا، یو آر موسٹ ویلکم۔ اس کے پاس نورالعین کا جواب فوراً آیا، اب تم فیس بک پر پلانٹ کی تصویریں بھی اپلوڈ کر دو۔ اس نے اگلا میسج بھیجا۔ بوا جی کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ جو ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے دودھ کے سپ لیتے ہوئے میسج دیکھ رہی تھی، امان کے تم کہہ کر مخاطب کرنے پر چونکی۔ امید ہے میرے تم کہنے کا برا نہیں مانا ہوگا۔ فوراً ہی امان کا اگلا میسج آیا۔ بے خیالی میں وہ اسے تم کہہ بیٹھا اور میسج کرنے کے بعد اسے یہ خیال آیا کہ کہیں نورالعین مائنڈ نہ کر جائے۔ ہرگز نہیں، یو کال می تم، نورالعین نے مسکرا کے جواب دیا۔ ویسے اگر چاہو تو تم بھی مجھے تم کہہ سکتی ہو، اتنا بھی بڑا نہیں ہوں تم سے۔ بڑے تو خیر آپ بالکل بھی نہیں ہیں، میرا مطلب ہے تم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جب لیکچر دینے آئے تھے تو سب اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے یار یہ بندہ تو ہمارے ایج گروپ کا ہی لگ رہا ہے، کیا پیدا ہوتے ہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ اس کا میسج پڑھ کر وہ زور سے ہنسا۔ تعریف کا شکریہ، لیکن میں تم سے 5-6 سال تو ضرور بڑا ہوں گا، پر اتنے کم ایج ڈفرینس پر تم مجھے تم بول سکتی ہو۔ بالکل بولا جا سکتا ہے۔ نورالعین نے اگلا میسج فوراً ہی بھیجا۔ اچھا اب میں سونے لگی ہوں، اسے نیند آ رہی تھی۔ اوکے پھر بات ہوگی، بائے۔ امان نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ چھٹیوں کے بعد ان لوگوں کی یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی۔ آج وہ لوگ چھٹیوں کے بعد پہلے دن یونیورسٹی آئے تھے۔ نورالعین کوریڈور میں چلتی لیکچر ہال کی طرف جا رہی تھی۔ آسیہ بھی جیسے اسی وقت ہی یونیورسٹی آئی تھی۔ اس نے کوریڈور میں اپنے سے چند قدم آگے چلتی نورالعین کو دیکھ لیا تھا۔ پلانٹ والی بات کے بعد سے وہ نورالعین سے دل ہی دل میں جیلس رہنے لگی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر نورالعین کے پاس آئی۔ ہائے انا، وہ مسکرا کر بظاہر دوستانہ انداز میں بولی۔ ہائے آسیہ، نورالعین نے بھی جواباً دوستانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کو بھی آسیہ سے تب سے مسئلہ رہنے لگا تھا جب سے اس نے امان کے ساتھ اس کو ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے دیکھا تھا۔ کیا حال ہے؟ سمر بریک کیسا گزرا؟ آسیہ نے پوچھا۔ پرفیکٹ، تم بتاؤ؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں زبردست رہا۔ ارے ہاں یاد آیا، ڈیڈی بتا رہے تھے تم شاید ان لوگوں کے ساتھ امان کے پلانٹ پر گئی تھی۔ آسیہ نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، لیکن نورالعین کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے پلانٹ وزٹ کو لے کر بہت بے چین ہو گئی ہے۔ ہاں اچھا کیا انکل فاروق تمہیں اپنے ساتھ لے گئے، گھر پر اکیلے بور ہوتی۔ امان تو ہیں ہی بہت مہمان نواز، تم بغیر بلائے بھی گئی ہوگی تب بھی تمہاری خوب مہمان نوازی کی ہوگی انہوں نے۔ وہ بظاہر مسکرا کے بولی، مگر انداز در پردہ نورالعین کی بے عزتی کرنے والا تھا۔ نورالعین اس کی اس بدتمیزی پر دل میں چڑی۔ ہاں لیکن مجھے امان نے خود انوائٹ کیا تھا، بلکہ بہت اصرار کیا تھا انہوں نے کہ میں بھی آؤں۔ کہنے لگے کہ تم بھی آؤ گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا، وہاں اپنی فیلڈ کے حوالے سے تمہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہت مزہ آیا۔ میں نے اور امان نے ٹیبل ٹینس بھی کھیلا۔ اس کا انداز جتانے والا تھا۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بہت سادگی سے پوچھا، لیکن یار امان نے تمہیں کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ ویسے میرا خیال ہے انہوں نے انوائٹ ضرور کیا ہوگا، تم خود ہی نہیں گئی ہوں گی۔ آخر کار تم کے تو بہت خاص دوست ہو ان کی، وہ تمہیں کیوں نہیں بلائیں گے؟ اس نے لفظ خاص دوست پر زور ڈالا۔ اس نے اپنی بے عزتی کا حساب برابر کیا۔ آسیہ کی جان جل کر خاک ہو گئی۔ اس نے اندر ہی اندر دانت پیسے۔ میرا گروپ میرا انتظار کر رہا ہے، تم سے پھر ملتی ہوں آسیہ۔ اچھی طرح اس کا دل جلانے کے بعد وہ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ آسیہ کو دیکھتی اپنے دوستوں کی طرف بڑھی۔ لیکچر ہال کے دروازے پر سنبل، ہیرا، یاسر اور حسان کھڑے تھے۔ پیچھے آسیہ اپنی جلی بھنی شکل لے کر کھڑی رہی۔ ہیلو، ہاں مقصود بولو، صبح صبح کیسے فون کیا؟ میر فاروق لاؤنج میں بیٹھے صبح کا اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی آفس کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے جب ان کے موبائل پر مقصود صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کال ریسیو کی۔ سر آپ کو ایک اطلاع دینی تھی، مجھے ابھی ابھی یہ نیوز ملی ہے۔ دوسری طرف مقصود جیسے شوق کی حالت میں تھا۔ کیسی نیوز؟ میر فاروق نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ سر ہمایوں کا انتقال ہو گیا ہے، شاید کل رات کسی وقت۔ مقصود کا لہجہ بہت افسوس بھرا تھا۔ اوہ، افسوس کی خبر ہے یہ تو۔ ان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ایسے پرسکون اور نارمل تاثرات لیے تھے جیسے کسی حقیر کیڑے مکوڑے کے مرنے کی خبر سنی ہو۔ اس خبر سے انہیں رتی برابر بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ سر میں تو شوق میں ہوں، وہ بھی بہت ینگ تھا۔ ہاں بہت کم عمر تھا۔ ہوا کیا اسے؟ وہ بظاہر لہجے میں افسوس لاتے ہوئے بولے۔ سر مجھے زیادہ تفصیلات تو نہیں پتا، مگر ابھی تک جو خبریں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پولیس کی تحویل میں تھا۔ کوئی ڈرگز اسمگلنگ کا چارج تھا اس پر۔ اس کے خلاف پولیس انکوائری چل رہی تھی۔ وہ شاید اتنا خوفزدہ ہوا اور ڈر گیا کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ ہارٹ فیلئر میں بیچارہ چل بسا۔ مقصود دکھ اور شوق بھرے انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔ بہت دکھ ہوا سن کر۔
مجھے پتہ کر کے بتاؤ اس کی آخری رسومات پاکستان میں ہوں گی یا وہیں کوالالمپور میں ادا کی جائیں گی؟ ہمیں شرکت کرنی چاہیے بھائی، ہماری کمپنی کے ساتھ اس کا اتنا پرانا تعلق تھا۔ اگر تدفین پاکستان میں نہیں ہو رہی تو میں فون پر اس کی بیوہ سے تعزیت ہی کر لوں۔ جی سر، میں پتہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ان کے اندر موجود بے رحم اور سختگیر انسان کو ہمایوں کی موت سے دلی سکون اور خوشی ملی تھی۔ ان کے بدلے کی آگ آج پوری طرح ٹھنڈی ہوئی تھی۔ انہیں دھوکہ دینے والا عبرت کی موت مر گیا تھا۔ نرگس بوا ناشتہ لگوائیں، نور کو بلوائیں پھر۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں فون سائٹ پر رکھتے بوا جی کو آواز دینے لگے۔ ناشتہ تیار ہے صاحب۔ بوا جی ان کی آواز سن کر فوراً وہاں آئی تھی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، آج ڈٹ کے ناشتہ کرنے کا موڈ ہے۔ وہ بے فکری سے بولتے ناشتے کے لیے صوفے پر سے اٹھے، ناشتے کی ٹیبل پر نورالعین کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے۔ نور، آج ڈنر میں تمہیں ساتھ چلنا ہے میرے۔ ناشتہ کرتے ہوئے انہوں نے نورالعین کی جانب دیکھا۔ بابا جان مجھے بھی نہیں نا، ایسی فارمل گیدرنگز میں مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، خود کو بندھا بندھا اور گھٹا گھٹا محسوس کرتی ہوں۔ نورالعین کے لہجے میں کوفت تھی۔ مگر آج کا ڈنر اہم ہے نور، نئے فرینچ ایمبیسڈرز کے اعزاز میں یہ ڈنر میں ہوسٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی کا ہونا بہت ضروری ہوگا۔ میر فاروق جواباً اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ نورالعین بیچارگی بھری شکلیں بنانے لگی۔ وہ اس طرح کے ڈنرز پر بہت بور ہو جاتی تھی۔ کم آن بیٹا، کچھ کام مجبوری میں بھی کرنے پڑ جاتے ہیں انسان کو۔ تمہاری مما زندہ ہوتی تو وہ میرے ساتھ ہر جگہ شرکت کرتی، مگر اب وہ نہیں ہے تو زمان فیملی کی نمائندگی کرنے کے لیے میرے ساتھ تمہارا ہونا ضروری ہوگا۔ آج کی دنیا میں سوشل کانٹیکٹس نبھانا اور بنانا بہت ضروری ہوتا ہے بیٹا۔ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح پیار سے پچکار رہے تھے اور چلنے کے لیے راضی کر رہے تھے۔ اوکے بابا جان، چلوں گی، اب خوش؟ اس نے بادل نخواستہ رضامندی ظاہر کی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ میر فاروق نے کھل کر مسکراتے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اچھا سنو، آج شام آفس میں میری ایک اہم میٹنگ ہے، میں میٹنگ ختم کر کے ڈائریکٹ ہوٹل پہنچوں گا، تم علی بخش کے ساتھ 8 بجے تک وہاں آ جانا۔ میر فاروق نے اسے پورا شیڈیول ٹائم کے حساب سے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے گردن ہلائی۔ شام میں نورالعین علی بخش اور گارڈ کے ہمراہ ہوٹل پہنچی تھی۔ وہ ڈنر کی مناسبت سے قیمتی اور نفیس لباس میں تھی، سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا اور لباس کی مناسبت سے جیولری بھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور میر فاروق زماں جیسے شاندار اور کامیاب آدمی کی بیٹی لگ رہی تھی۔ وہ ہوٹل کے داخلی دروازے کے سامنے اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی کہ اسی وقت ان کی گاڑی کے پیچھے امان کی گاڑی بھی آ کے رکی تھی۔ امان کی گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا، امان پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بھی اس ڈنر میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بہترین سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے جمے ہوئے تھے۔ نورالعین گاڑی سے اتری تو اس نے پیچھے آ کے رکنے والی گاڑی کی طرف دیکھا۔ امان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ اور بے ساختہ خوشی بکھری تھی۔ امان بھی اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا سیدھا اسی کے پاس آ گیا۔ ہائے، مسکرا کر اس نے بغور نورالعین کی تیاری کو نوٹ کیا۔ وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہائے، نورالعین بھی مسکرائی تھی۔ علی بخش نے امان کو بہت غور سے دیکھا۔ اس نے اس کی نورالعین کے ساتھ بے تکلف سلام دعا کو بھی بہت نوٹس کیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج تم سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ہوٹل کے مین گلاس ڈور کی طرف بڑھے تھے۔ اور میں نے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ بابا جان نے ذکر ہی نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ علی بخش امان کو گہری جانچتی نظروں سے دیکھتے نورالعین کے پیچھے آیا۔ آپ اور تم والا معاملہ تو ہم طے نہیں کر چکے؟ امان نے مسکرا کے اسے ٹوکا۔ سوری، میں بھول گئی۔ اوکے تم، اینا مسکرا کے جواباً بولی۔ کاکا میں چلی جاؤں گی۔ نورالعین نے دیکھا کہ علی بخش اس کے پیچھے آ رہا ہے تو سنجیدگی سے روکا۔ بیبی لفٹ سے اوپر جانا ہوگا، 10ویں منزل پر۔ علی بخش سنجیدگی اور احترام سے اس سے بولا۔ نورالعین نے اسے بیبی کہنے پر گھورا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ امان دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بے ساختہ ہنسی کو دبایا۔ میری بابا جان سے بات ہو گئی ہے، وہ پہلے ہی یہاں آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا جب میں آؤں تو انہیں کال کر دوں، وہ نیچے آ جائیں گے مجھے لینے۔ علی بخش شرمندہ سا ہو کے وہیں رک گیا۔ میر فاروق کے آنے کی بات سن کر اب اس کے پاس نورالعین کے ساتھ اندر جانے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا، مگر وہ امان کو مسلسل بغور دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہوٹل کے شاندار گلاس ڈور سے اندر داخل ہوئے جو کہ دربان ان کے لیے کھولے کھڑا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے سیدھے لفٹ کی طرف جا رہے تھے جو کہ ابھی ذرا فاصلے پر تھی۔ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے؟ قدم سے قدم ملا کر ساتھ چلتے ہوئے امان نے سے مسکرا کے پوچھا۔ وہی اسٹڈیز، یونیورسٹی پروجیکٹس، اسائنمنٹس، لاسٹ سیمسٹر تو زیادہ ہی مشکل لگ رہا ہے، وہ مسکرا کے سے بتانے لگی۔ میر فاروق کو کال ملانے کے غرض سے اس نے بولتے بولتے اپنے کلچ میں سے موبائل نکالا۔ وہ دونوں اب لفٹ کے پاس آ گئے تھے۔ امان نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ کسے کال کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ سامنے لگا لفٹ کا بٹن شو کر رہا تھا کہ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ رہی تھی۔ بابا جان کو، اینا نے موبائل پر باپ کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے بتایا۔ آؤ، امان نے اسے بغور دیکھا۔
اسی وقت لفٹ آ گئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ ان کے سامنے کھل رہا تھا۔ وہ کال ملاتے ہوئے رکی۔ اس نے نظر اٹھا کر امان کو دیکھا۔ میں نہیں آ سکتی، تم جاؤ پلیز۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ میں لفٹ میں بالکل نہیں چڑھ سکتی۔ تم اس دن مجھے دیکھ تو چکے ہو لفٹ میں۔ مجھے بند جگہوں پر جانے سے گھٹن ہوتی ہے۔ بابا جان نیچے آئیں گے تو میں صرف انہی کے ساتھ اوپر جا سکوں گی۔ اس کے لیے یہ بات بتانا تھوڑا شرمندگی کا باعث تھا، اس لیے سنجیدگی سے بولی تھی۔ امان اسے دوستانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کم آن نورالعین، وہ بیچارے 10ویں فلور سے صرف تمہیں لینے کے لیے نیچے آئیں گے کیا؟ میرے ساتھ چلو، وہ اسے سنجیدگی سے بولا۔ لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ لفٹ میں جا کے کس طرح ڈر جائے گی، اس لیے وہ خود کو امان کے سامنے آج دوسری بار شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اسی دوران لفٹ وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک رہو گی۔ امان نے لفٹ کا بٹن نورالعین سے بات کرتے ہوئے دوبارہ پریس کیا۔ وہ نورالعین کی طرف دیکھ کر دوستانہ، پرخلوص اور نرمی بھرے انداز میں بولا، میں نے زندگی میں ایک ہی سبق سیکھا ہے، جو چیز انسان کو ڈرائے، انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرے، ڈر خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ وہ اسے اعتماد دلا رہا تھا، ایک اچھے دوست کی طرح اس کا خوف بغیر اسے شرمندہ کرائے دور کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت لفٹ دوبارہ آ گئی تھی۔ وہ اس کا دروازہ پھر سے کھل گیا تھا۔ آؤ، اس نے نورالعین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے بہت ڈرتے اور اندر ہی اندر شدید خوف محسوس کرتے امان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ امان اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا۔ لفٹ کے اندر آ کے امان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ دونوں لفٹ میں برابر برابر کھڑے تھے۔ لفٹ کا دروازہ بند ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دروازہ بند ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات کا سچ سچ جواب دو، تم نے کیمیکل انجینئرنگ کیوں منتخب کی؟ انٹرویو والے دن والے پریٹینشیس جواب نہیں دینا، سچ بتانا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے وہ اس کا دھیان بٹانے کی خاطر اس سے بات کرنے لگا۔ انٹرویو والے دن میں کوئی پریٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ نورالعین کی نظریں لفٹ کے دروازے پر تھیں۔ مجھے متاثر کرنے کے لیے بڑی باتیں کی جا رہی تھی کہ انجینئرنگ مجھے فیسینیٹ کرتی ہے۔ اس کا مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ میں کوئی کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ لفٹ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اب لفٹ چلنا شروع ہو گئی تھی۔ نورالعین کی آنکھوں میں ڈر اور خوف تھا، مگر وہ ڈر اور خوف پر بمشکل کنٹرول کر پاتی جواب دے رہی تھی۔ سنو، تم نے مجھے بتایا نہیں، تمہارا گھر کا نام بیبی ہے؟ امان نے اسے ایک نظر بغور دیکھا۔ وہ مسکرا کر چھیڑتے ہوئے بولا، جی نہیں، بس یہ علی بخش کاکا ہے نا، انہی کو شوق ہے، لیکن مجھے سب جگہ شرمندہ کرواتے ہیں۔ وہ خفگی سے بولی۔ وہ جو جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا، غصہ دلا رہا تھا، وہ کسی حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ نورالعین ڈر تو رہی تھی مگر اس کی باتوں سے چڑ بھی رہی تھی، جس سے اس کا لفٹ کے اندر موجود ہونے سے دھیان ہٹ رہا تھا۔ لفٹ اوپر کی منزل کی جانب چڑھ رہی تھی۔ نورالعین، اینا، نور، بیبی، کتنے سارے نام ہیں تمہارے؟ ایک لڑکی کے اتنے نام میں نے؟ ابھی وہ مزید چڑھانے والے انداز میں بول ہی رہا تھا کہ اچانک لفٹ 7ویں منزل پر رک گئی۔ لفٹ میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہوئی تھی اور وہ بند ہو گئی تھی۔ وہ دونوں چونکے تھے۔ وہ جو اتنی دیر سے اپنے ڈر کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی، اب اس کی حالت خراب ہونی شروع ہوئی۔ کیا ہوا؟ اس نے بری طرح ڈر کے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے نورالعین۔ امان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس کی حالت بتدریج بگڑنے لگی۔ لفٹ کھولیں، وہ زور سے بولی۔ کھولیں، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے نکالو۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس نے جنونی انداز میں رکی ہوئی لفٹ کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ نورالعین پلیز، سب ٹھیک ہے۔ امان نے نرمی اور تحمل سے بولتے اسے تھامنا چاہا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ فکر مند بھی ہوا تھا۔ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے نکالو۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے نکالو۔ بابا جان، بابا جان، پلیز ہیلپ می۔ وہ رو بھی رہی تھی اور جذباتی انداز میں چلا بھی رہی تھی۔ لفٹ کا دروازہ زور زور سے پیٹتے پیٹتے وہ لفٹ کے فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ عجیب سے انداز میں سانس لے رہی تھی۔ اسے سانس لینے میں سخت دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر امان پریشان سا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ بھی نورالعین کے عین سامنے بالکل نزدیک فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار اس کا سر اپنے کندھے سے ٹکایا۔ پرسکون ہو جاؤ نورالعین، پرسکون ہو جاؤ۔ بہت نرم آواز میں اس نے نورالعین کے کانوں میں سرگوشی کی۔ آنکھیں بند کرو اور گہری سانس لو۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا نرم اور اپنائیت بھرا تھا کہ خود بخود اینا کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کا رونا اور چلانا خاموشی میں بدل گیا۔ گہری سانس لو، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آنکھیں بند رکھو۔ تصور کرو ہم اس وقت ایک خوبصورت سمندر کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ وہاں بالکل نیلا آسمان اور کھلی کھلی ہوا ہے۔ اتنے سارے سمندری بگلے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں ہوا کتنی اچھی چل رہی ہے۔ تم سمندر کے نزدیک تازہ ہوا کو محسوس کر سکتی ہو، ہے نا نورالعین؟ وہ مدھم آواز میں یوں بول رہا تھا گویا خود بھی تصور میں وہی جگہ دیکھ رہا ہو۔
وہ آہستہ آہستہ نورالعین کی پشت پر نرمی سے ہاتھ بھی پھیر رہا تھا۔ نورالعین کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بتدریج نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل نارمل انداز میں سانس لے رہی تھی۔ تم پانی کی لہروں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہو، پانی تمہارے پیروں کو چھو رہا ہے، تمہیں کھلی ہوا میں سانس لینا بہت اچھا لگ رہا ہے نا؟ وہ انتہائی دھیمے اور پیار بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ نورالعین اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے وہی ساحل سمندر کا منظر دیکھ رہی تھی جو امان اسے دکھا رہا تھا۔ وہ بالکل پرسکون ہو گئی تھی اب، حالانکہ لفٹ ابھی بھی بند اور رکی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی 10ویں منزل پر واقع بال روم میں ڈنر کا انتظام تھا۔ باہر ہی سے شاندار انتظامات نظر آ رہے تھے۔ میر فاروق بہترین سوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ بال روم کے دروازے کے پاس چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ مقصود اور ان کے آفس کے 2 خاص ڈائریکٹرز تھے اور ہوٹل انتظامیہ کا سینئر مینیجر تھا۔ بال روم کے باہر فرینچ ایمبیسڈرز کی شان میں میر فاروق زماں کی طرف سے عشائیہ کا بورڈ لگا تھا۔ پاکستان اور فرانس کے جھنڈے بھی لگے ہوئے تھے۔ بہت سارے فورن سفارتکار اور ہمارے معزز سینیٹرز اور منسٹر حضرات آج مدعو ہیں، پلیز یقینی بنائیے گا کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ وہ سینئر مینیجر کو انتظامات کے حوالے سے ہدایت دے رہے تھے۔ سر آپ بالکل بے فکر رہیں، ہماری سروسز سے آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مینیجر نے انہیں یقین دلایا۔ میر فاروق کا موبائل بجا تو انہوں نے دیکھا علی بخش کی کال تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہاں علی بخش، قدرے عجلت بھرے انداز میں انہوں نے پوچھا کیونکہ ان کا دھیان ڈنر کے انتظامات کی طرف تھا۔ صاحب بیبی آپ کے پاس آ گئی ہے نا؟ علی بخش ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ نور آ گئی؟ لیکن اس نے تو مجھے کال نہیں کی۔ میر فاروق اس کے سوال پر بری طرح چونکے۔ صاحب وہ اندر تو 5-6 منٹ پہلے چلی گئی تھی، وہ امان اللہ صاحب کے ساتھ اندر گئی تھی۔ میں سمجھا انہوں نے اندر جا کے آپ کو کال کر لی ہوگی اور اب آپ کے پاس آ گئی ہوں گی۔ علی بخش کے چہرے پر فکر اور تشویش پھیلی تھی۔ دوسری جانب میر فاروق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نورالعین ان کے بغیر اکیلی لفٹ میں چڑھ گئی تھی، اس سوچ ہی سے ان کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ علی بخش کی مزید بات سنے بغیر انہوں نے فون بند کر دیا۔ انتظامیہ سے انہیں پتہ چلا کہ لفٹ 7ویں منزل پر رکی ہوئی ہے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے۔ ویسے وہ بڑے مضبوط اعصاب کے مرد تھے مگر اس بات سے ان کی پریشانی اور غصے سے برا حال ہونے لگا۔ انہوں نے سارے ہوٹل کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ غصے سے لوگوں پر برس رہے تھے۔ ہوٹل انتظامیہ کے لوگ ان کے غصے سے ڈر رہے تھے اور انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ لفٹ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ لفٹ کے باہر کھڑے تھے۔ سر پلیز آپ پریشان نہ ہوں، معمولی سا ٹیکنیکل فالٹ ہے، سینئر مینیجر انہیں یقین دہانی کراتے ہوئے بولا۔ لفٹ کے اندر میری بیٹی بند ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں پریشان نہ ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بند جگہوں کے اندر اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے لفٹ کا بٹن پے در پے دبانا شروع کر دیا۔ وہ مینیجر پر برہم ہوئے۔ سر 1 سے 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ پلیز اتنے پریشان مت ہوں۔ انتظامیہ میں سے ایک اور سینئر ابھی وہاں آیا، اس ہنگامے کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میری بیٹی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں فوراً اس لفٹ کو ٹھیک کروائیں۔ میر فاروق زور سے چیخے۔ ان کے پاس دائیں جانب علی بخش کھڑا تھا۔ وہ نورالعین کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کے لیے بھی پریشان تھا کہ کہیں وہ اپنی طبیعت خراب نہ کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کا حال ہے، یہ آپ کی کارکردگی ہے۔ بڑی سے بڑی سچویشن میں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے والا میر فاروق اس وقت سخت جذباتی ہو رہے تھے۔ پریشانی سے ان کی حالت غیر تھی۔ سر مشین تو مشین ہے، اس میں خرابی آ سکتی ہے مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں ہم نے فوراً ہی 6 سے 7 منٹ کے اندر مسئلے کو ٹھیک کر لیا، مزید 1 سے 2 سیکنڈ میں لفٹ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ انتظامیہ کا سب سے سینئر آفیسر جو ابھی مسئلہ حل کروا کے وہاں آیا تھا، اس نے سنجیدگی سے انہیں سمجھایا مگر میر فاروق فی الحال کچھ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے میری بیٹی 1 سیکنڈ کے اندر میرے سامنے چاہیے ورنہ میں یہ ہوٹل بند کروا دوں گا، وہ زور سے چلائے۔ امان نے اسی طرح نورالعین کا سر اپنے کندھے سے لگا رکھا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور نورالعین پوری فرش پر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی لفٹ ٹھیک ہو کر چل پڑی۔ نورالعین نے آنکھیں کھولی۔ اس نے اپنا سر امان کے کندھے پر سے ہٹایا۔ اس نے امان کی جانب دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مدھم سے انداز میں مسکراتا واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے نورالعین کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بالکل نارمل اور پرسکون نظر آ رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں حیرانگی بھی تھی۔ وہ اس بات پر خود بھی سخت حیران تھی کہ اتنی پریشان کن صورتحال سے گزرنے کے باوجود وہ کس طرح نارمل تھی۔ وہ ٹھیک طرح سے چلتی لفٹ پر نہیں چڑھ سکتی اور کہاں آج لفٹ بند ہو گئی، وہ لفٹ میں قید ہو گئی مگر اس کی حالت خراب نہیں ہوئی، وہ بالکل ٹھیک رہی۔ دیکھا لفٹ ٹھیک ہو گئی، امان نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تم ٹھیک ہو؟ پھر نرم انداز میں اس سے پوچھا۔ اس نے گردن ہلا دی۔ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس نے امان کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ لفٹ اب 10ویں فلور پر پہنچ گئی تھی۔ میر فاروق شدید بے چینی اور اضطراب کے عالم میں لفٹ کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔
ان کے دائیں جانب علی بخش اور ارد گرد ہوٹل کے انتظامیہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ نورالعین اور امان میں لفٹ میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ امان نورالعین کا ہاتھ تھامے لفٹ سے باہر نکلا تھا۔ وہ جو اس بات سے پریشان تھے کہ لفٹ کا دروازہ کھلنے پر انہیں اپنی بیٹی بے ہوش ملے گی یا شدید خراب حالت میں ملے گی اور وہ اسے لے کر فوراً ہسپتال بھاگیں گے، اس کو نارمل، صحت مند اور پرسکون دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ نور، وہ بے اختیار آگے بڑھے تھے۔ اس وقت انہیں لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے والہانہ انداز میں تڑپ کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا نور؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں بیٹی کو چھپا لیں۔ نورالعین بالکل ٹھیک ہے انکل۔ میر فاروق پسینے سے شرابور تھے۔ ان کی حالت نورالعین سے زیادہ ابتر تھی۔ ان کی ابتر حالت دیکھ کر امان ان کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، بابا کو ڈرا دیا آج تم نے نور، بابا کو بہت ڈرا دیا۔ میرے بغیر کیوں لفٹ پر چڑھیں؟ میر فاروق اس کی جانب متوجہ نہیں تھے۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں نورالعین کو اپنے ساتھ لگا کے کھڑے تھے۔ بار بار اس کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیٹی ٹھیک ہے یا نہیں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا، انہوں نے اسے پھر گلے لگایا۔ بابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ آہستگی سے بولی۔ انکل آپ میرے ساتھ آئیں پلیز، تھوڑی دیر بیٹھیں، نورالعین سے زیادہ تو مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں، پلیز کوئی پانی لے کر آئے۔ امان پہلے میر فاروق سے بولا، اس کے بعد اس نے ہوٹل انتظامیہ کے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور ان کو پانی لانے کو کہا۔ فوراً انتظامیہ میں سے کوئی پانی لانے وہاں سے بھاگا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، خود کو پرسکون کریں، سب ٹھیک ہے انکل، نورالعین بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنائیت سے انہیں اپنے امرا لیے کسی آرام دہ جگہ کی جانب بڑھا۔ نور تم ٹھیک ہو نا؟ میر فاروق فرینچ ایمبیسڈر کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ کے بعد نورالعین کے ساتھ ہوٹل سے نکل آئے تھے۔ وہ مرسڈیز خود چلا رہے تھے۔ نورالعین ان کے برابر بیٹھی تھی۔ علی بخش ڈرائیور کے ساتھ گارڈز کی گاڑی میں سوار تھا۔ انہوں نے فکرمند چہرے کے ساتھ نورالعین کی جانب دیکھا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، مگر نورالعین کا لفٹ میں چند منٹوں کے لیے بند ہو جانا ان کی برداشت سے باہر تھا۔ بابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ یہ سوال مجھ سے ہر 2-3 منٹ بعد پوچھ رہے ہیں۔ ڈنر پر بھی سارا وقت میری فکر میں رہے۔ نورالعین ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تمہاری فکر نہ کروں تو کس کی کروں؟ بابا کی جان ہے تم میں۔ تو بابا یہ یقین کر لیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں میرے بغیر لفٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب ہم نے یہ طے کیا تھا کہ میں نیچے آؤں گا اور تمہیں لے کر پھر جاؤں گا تو تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بابا جان امان مجھے مل گئے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے مجھے آپ کو کال کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ تمہیں خیال نہیں رہا اور میری جان تم نے نکال دی۔ وہ چند منٹ مجھ پر کیا قیامت بن کر گزرے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، آپ دیکھ لیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ چلیں آپ مسکرا کر دکھائیں مجھے، بہت پریشان ہو لیے ہیں آپ۔ نورالعین نے قدرے شوق لہجے میں بولتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی۔ میر فاروق صرف اس کا دل رکھنے کی خاطر جبراً ہلکا سا مسکرائے، ورنہ دل میں وہ ابھی تک اسی لمحے کے خوف کے حصار میں تھے جب وہ لفٹ میں بند ہو گئی تھی۔ پیاری ماما، اپنی پوری زندگی میں آج پہلی بار آپ کو اتنی شدت سے مس کر رہی ہوں۔ آپ کو یاد تو ہمیشہ کرتی ہوں، آپ کی کمی بھی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے، مگر آج سے پہلے اتنی شدت سے کبھی نہیں ہوئی۔ آج سے پہلے کبھی کچھ ایسا ہوا بھی تو نہیں ماما جسے شیئر کرنے کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑتی۔ بابا جان میرے پاس ہوتے تھے، میں اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کر لیتی تھی، پر آج کچھ ایسا ہوا جو میں چاہ کر بھی بابا جان سے شیئر نہیں کر پاتی۔ یہ سب تو بیٹی صرف اپنی ماں سے شیئر کر سکتی ہے نا ماما؟ وہ اپنے کمرے میں نائٹ سوٹ میں ملبوس، اپنے گھٹنوں پر لیٹر پیڈ رکھے، ہاتھ میں پکڑے پین سے اس پر لکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کی پشت پر کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر آسمان نظر آ رہا تھا۔ آسمان پر چمکتا چاند اور ستارے روشن دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ذہن کے پردے پر آج کا وہ منظر لہرایا جب وہ امان لفٹ میں بند ہو گئے تھے اور امان نے بے اختیار اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں لفٹ کے فرش پر ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کا سر امان کے کندھے پر تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور امان اس کے پیار بھرے لہجے میں نرمی سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے حصار سے ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ لمحے بھر کو اس نے لکھتے لکھتے پین روکا، پھر دوبارہ لکھنا شروع ہوا۔ ماما آج عجیب سی بات ہوئی، بہت ہی عجیب۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی بیٹی ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہے۔ بابا جان پاس نہ ہو تو میں سوتے میں ڈر جاتی ہوں، اندھیرے سے ڈر جاتی ہوں، میں ہر چیز سے ڈر جاتی ہوں ماما، مگر آج امان کے ساتھ لفٹ میں بالکل نہیں ڈری۔ امان نے مجھے ڈرنے نہیں دیا۔ ایسا پہلی بار ہوا ماما، جب بابا جان میرے پاس نہیں تھے، میں بند جگہ پر پھنس گئی تھی، مگر میں بالکل نہیں ڈری۔ وہ لمحہ جب امان نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، مجھے ایسا لگا میں بالکل محفوظ ہو گئی ہوں۔
اب دنیا کی کوئی مشکل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایک تحفظ کا احساس ہوا۔ مجھے لگا یہ شخص مجھے ہر مشکل سے بچا لے گا۔ وہ اس لمحے بہت اچھا، بہت اپنا لگا ماما۔ جب اس نے کے گلے لگی تو باقی دنیا کی ہر چیز بھول گئی۔ ایسا لگا میرا اس کے ساتھ صدیوں پرانا رشتہ ہے، بہت پرانا تعلق ہے۔ Hugging him was so pure and so natural۔ کوئی اجنبیت نہیں، بس اپناپن، تحفظ اور محبت۔ اس کے علاوہ کوئی احساس نہیں تھا۔ ان لمحوں میں مجھے ایسا لگا تھا بابا جان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص میری پرواہ کر سکتا ہے، مجھے تحفظ اور محبت دے سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ اس کے کھلے بال ہوا سے ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر مدھم مسکراہٹ بکھری تھی۔ آج سے پہلے میں امان کو پسند کرتی تھی، وہ مجھے اچھا لگتا تھا، مگر آج کے بعد اس سے محبت کرنے لگی ہوں، اور اپنا یہ سیکرٹ صرف اور صرف آپ سے شیئر کر رہی ہوں ماما۔ نور العین دل کی تمام باتیں، تمام راز ماں سے شیئر کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ماما اس کے پاس موجود تھیں، وہ اس کی سب باتیں سن رہی تھیں۔ وہ بیٹی کو خوش دیکھ کر شاید ہلکا سا مسکرا بھی رہی تھی۔ خط لکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ماں کی جدائی کا درد بھی تھا اور امان کی محبت کی شدت اور سچائی بھی تھی۔ آج کے دن نے اس کے دل کی دنیا کو یکسر بدل دیا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔